اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ حق بالآخر بالاتر ہوتا ہے. سر لطیف خوسا صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ خان صاحب عید سے پہلے جو ہے وہ باہر ہوں گے، تو ایک سینئر وکیل کی طرف سے ان حالات میں ایسا بیان دینا کیا کہیں گے؟ دیکھیں، امید ہر ایک کا حق ہے. کھوسا صاحب کا بھی حق ہے، ہم سب کا حق ہے. ہم امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے. اگر قانونی حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ خان صاحب رہا نہ ہو جائیں. انہیں کل رہا ہونا چاہیے، انہیں آج رہا ہو جانا چاہیے. ان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے، کوئی ایسی سزا نہیں ہے جو لغو نہ ہو. تو بالکل ان کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ان کو عید سے پہلے رہا ہونا چاہیے. ہم یہ توقع کرتے ہیں، ہم یہ امید کرتے ہیں. لیکن ہمارے آگے جو دیوار کھڑی ہے فسطائیت کی، وہ اپنی جگہ ہے. ہم انشاءاللہ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ دیوار ٹوٹے گی اور خان صاحب بہت جلد رہا ہوگا. سر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج مطیع اللہ جان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یہ سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی لیگل ٹیم جو تھی اس کی تیاری نہیں تھی کورٹ میں. تو سر، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے، کیا واقعہ ہوا تھا اندر؟ سوشل میڈیا پہ بڑی خبر چل رہی ہے اس حوالے سے. نہیں، دیکھیں، بعض چیزوں کو چڑھا کے پیش کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی جج سوال کرے اور وکیل کے پاس اس سوال کا فوراً جواب نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیاری نہیں تھی. جج کے ذہن میں کوئی بھی بات آ سکتی ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ پرسوں آپ آ جائیے. جو سوالات عدالت نے اٹھائے ان کا جواب انشاءاللہ کھوسا صاحب پرسوں دیں گے. اور اس حوالے سے یہ کہنا کہ تیاری نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں ذرا ناجائز بات ہے. وکیل اپنی تیاری کر کے جاتا ہے. کھوسا صاحب کی تیاری تھی، لیکن بعض اوقات مکالمہ ایسا ہوتا ہے جس کے لیے مزید قانون کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کھوسا صاحب کریں گے انشاءاللہ اور پرسوں پھر پیش ہوں گے. سر، ہائی کورٹ میں تو کیس لگ گیا، لیکن وہی پرانا سین چل رہا ہے تاریخ پہ تاریخ. تو لگ رہا ہے انصاف ملے گا عملی طور پہ؟ دیکھیے، ہم تو عدالتوں سے معاملہ کرتے رہیں گے نا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ اب ہم نے عدالت نہیں جانا. عدالت ہم ضرور جائیں گے. ہم عدالت میں مقدمے بھی کریں گے، بحث بھی کریں گے. میں بار بار کہتا ہوں کہ امید ضروری نہیں ہے اس عمل کے لیے. یہ وہ عمل ہے جو ہمیں کرنا ہے. یہ ہمارا فرض ہے، یہی طریقہ ہے. ہم اسی قانونی اور آئینی عمل کے نفاذ کے لیے اور اس کی بحالی کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کا بول بالا ہو. تو یہ ہم کرتے رہیں گے. اور پہلے بھی آپ دیکھیں، پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے تمام مقدمے جیتے ہیں. وہ سائفر کا مقدمہ ہو، وہ عدت کا مقدمہ ہو، وہ توشہ خانہ ہو، ہر جگہ خان صاحب کو سرخ روئی حاصل ہوئی ہے. انہیں قانون بدلنا پڑا، 26ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی، 27ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی. اپنی مرضی کے جج بٹھانے پڑے خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے. تو ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، عدالت کے اندر بھی، عدالت سے باہر بھی، سیاسی سطح پہ بھی، اخلاقی سطح پہ بھی. تو انشاءاللہ منزل ہماری ہے. صاحب، یہ بتائیں کہ جب یہ فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں. نہیں، ہم پھر بھی نہیں کہتے. لیکن اب تھوڑا سن لینا، جب آپ کے فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں. جب آپ کے حق میں فیصلے نہیں آتے تو آپ عدالتوں پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، عدالتیں بالکل آزاد نہیں ہیں اس وقت اس ملک میں. اگر وہ کبھی کوئی ٹھیک فیصلہ کرتی بھی ہیں تو ہم ہرگز عدالتوں کو آزاد نہیں سمجھتے. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد آزاد عدلیہ کا تصور اس ملک سے ختم ہو چکا ہے. لہٰذا کوئی فیصلہ اگر کسی عدالت کو دینا پڑتا ہے مجبوراً ہمارے حق میں، کیونکہ تمام شواہد، تمام قانون ہمارے حق میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالت آزاد ہے. یہ عدالت کے حوالے سے ان کی سراسیمگی ہے اور آئینی عدالت پہ ان کا انحصار ہے کہ نیب کے قانون میں ترمیم کر کے چند دن پہلے یہ کہا گیا کہ نیب کے مقدمات میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں نہیں جائے گی، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ایک منصوبہ ہے عدالتی عمل پہ حاوی ہونے کا اور اپنی مرضی کی عدالتوں سے فیصلے کرانے کا. ایسے میں ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا عدالتی نظام آزاد ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں جس نے یہ قانون سازی بھی کی ہے تو کا چینج ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے. انہیں پہ یہی قانون بھی لاگو ہوگا، ہر چیزیں یہی. لوگ یہ نہیں سوچتے نا. لوگ گڑھا کھودتے ہیں کسی اور کے لیے اور ہمیشہ اس میں خود گرتے ہیں بالآخر. تو ایسا ہی ہوگا آئندہ بھی. لیکن ہمارا یہ تہیہ ہے کہ ہم نے بدلے نہیں لینے. جب وقت بدلے گا اور انصاف کا بول بالا ہوگا، ہم عدالتوں کو آزاد کریں گے. ہم قانون وہ بنائیں گے جو اخلاقیات کے معیار پہ پورا اترے، جو واقعتاً عوام کو انصاف دے سکے. ایسا بھی عدالتوں پہ الزامات لگاتے ہیں، دوسری طرف الزام نہیں لگا رہے. دیکھیں، کوئی الزام نہیں ہے، اس کو الزام نہیں کہتے. ہم 26ویں اور 27ویں ترمیم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آزاد عدلیہ کے لیے ایک حملہ ہے. ہم عدالت پہ الزام نہیں لگا رہے. الزام ایک اور بات ہوتی ہے کہ آپ ایک شخص کو کہیں کہ یہ شخص ملا ہوا ہے. ہم پورے نظام کو کہہ رہے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد یہ نظام جو ہے اب آزاد نہیں رہا.
تو یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہم عدالتوں کو چھوڑ نہیں سکتے نا. جو بھی نظام ہے جتنا بھی برا ہے، ہم نے اس نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور عدالت جانا ایک حق ہے. عدالت کو چھوڑ کر کیا راستہ رہتا ہے؟ وہ راستہ بھی ہم اپنائیں گے. وہ سیاسی عمل ہے، سیاسی عمل ہو رہا ہے، لیکن عدالتوں کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. عدالتوں کو چھوڑنا جو ہے یہ کہنا ہے کہ ہم نے عدالتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. جو ایک نظام ہے محکوم عدلیہ کا، اس کو ہم نے مان لیا. ہم اس عدلیہ کو بھی دکھائیں گے سچائی کیا ہے. اس عدلیہ کے سامنے بھی ہم سچ رکھیں گے، ہم شواہد رکھیں گے، ہم قانون رکھیں گے. لیکن اگر ایک مروب عدلیہ پھر بھی انصاف نہ کرے تو عوام کی عدالت پہ مقدمہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ عدلیہ کہاں کھڑی ہے، انصاف کہاں کھڑا ہے، شواہد کہاں کھڑے ہیں اور سیاسی عمل کہاں کھڑا ہے. تو ہم ان تمام تضادات کو سامنے لاتے رہیں گے. یہ ہمارا فرض ہے.